دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے سرکاری کمیونٹی اکاؤنٹ سے پیغام جاری، کہا کہ امریکہ نے دنیا کا احترام کھو دیا تو وہی نتیجہ ہوگا جو اس سے پہلے زوال پذیر سلطنتوں کا ہوا۔ 100 سال پہلے برطانوی سلطنت عالمی تجارت پر چھائی ہوئی تھی، اس دنیا کی 20% دولت اس کے پاس تھی۔ لوگوں کو گمان تھا کہ برطانوی سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ 200 سال پہلے فرانس بھی اس غلط فہمی کا شکار رہا۔ نپولین نے خود کو لازوال قرار دیا۔ طاقت کمزور پڑ جاتی ہے، اثر و رسوخ بدل جاتا ہے۔ اس وقت ایران سے بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ایران کے ساتھ کسی قسم کے امن معاہدے کی بات نہیں کی۔ صدر ٹرمپ کی کینیڈا سے واپسی پر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری مسئلے کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں۔ جے ڈی وینس کو ایران سے مذاکرات کے لیے بھیج سکتا ہوں۔ اسرائیل ایران پر حملوں کی رفتار کم نہیں کر رہا۔ تہران سے شہریوں کے انخلاء کی تنبیہ ان کے تحفظ کے لیے کی ہے۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب، حیفا، مقبوضہ بیت المقدس میزائلوں اور ڈرونز کے دھماکوں سے گونج اٹھے۔ 100 سے زائد سپر سونک میزائلوں نے اپنے اہداف کو چن چن کر نشانہ بنایا۔ مزید 11 اسرائیلی ہلاک اور 180 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایرانی حملے سے حیفا میں پاور سٹیشن تباہ ہو گیا۔ خطرے کے پیش نظر تمام ریفائنریز بند کر دی۔ 3 ملازم ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل کا ایک اور F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے طیارہ تبریز میں مار گرایا گیا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی شہریوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ۔ 2 اسرائیلی چینلز نے بھی اپنے دفاتر خالی کر دیے۔ جمعہ سے اب تک ایرانی حملوں میں 25 ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل بھی سفاکیت پر اتر آیا۔ ایران پر فضائی حملے جاری۔ صہیونی فوج کا خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے سربراہ علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ گزشتہ روز ایرانی سرکاری ٹی وی پر حملے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد شہید ہو گئے۔ ریڈیو اسٹیشن کو بھی ٹارگٹ کیا گیا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہید اور 1200 زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی ایرانی ٹی وی چینل پر حملے کی مذمت، کہا کہ صحافیوں اور میڈیکل عملے کو عالمی قانون کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں اضافی دفاعی صلاحیتیں تعینات کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکہ نے ملٹری ریفیولنگ جہازوں کی بڑی تعداد مشرق وسطی بھیج دی۔ ایک ساتھ پرواز کرنے والے امریکی فضائیہ کے 30 طیاروں کی یورپ کی مختلف ایئر بیسز پر لینڈنگ۔ فلائٹ ریڈار نے تصویر جاری کر دی۔ رات گئے طیارے امریکہ سے روانہ ہوئے، یورپ پہنچ کر الگ الگ ہو گئے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق جہازوں کی تعیناتی پہلے سے طے شدہ تھی۔ نمٹس پر 60 جنگی جہاز اور 5000 اہلکار رکھنے کی گنجائش ہے۔ پینٹاگون چیف نے کہا امریکی فوج چوکس اور تیار ہے۔ امریکہ مشرق وسطی میں اپنے اثاثوں کی حفاظت کرے گا۔ ہیکرز نے اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم ہی ہیک کر لیا۔ اسرائیلی میزائل اپنے ہی شہروں پر گرنے لگے۔ ایران نے اسرائیلی شہریوں کے موبائل فونز کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی سائبر حملے میں اسرائیلی ٹی وی چینل 14 لائیو پروگرام کے دوران مبینہ طور پر ہیک کر لیا گیا۔ بھارت سمیت G7 ممالک کا دوغلا معیار، صفاق اسرائیل کی حمایت کر دی۔ اعلامیے میں کہا صہیونی حکومت کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ دونوں ممالک میں کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے۔ توانائی منڈی کا استحکام بھی یقینی بنانے پر زور۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کا مشترکہ اعلامیے کے مسودے پر دستخط کرنے سے انکار۔ برطانیہ کا ایران پر حملوں سے لا تعلقی کا اظہار۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں ایرانی سرزمین پر کسی قسم کی عسکری کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اسرائیل نے یہ تمام کارروائیاں یک طرفہ طور پر کی ہیں۔ ترک اور امریکی صدر کے درمیان ایک دن میں 3 بار رابطہ۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ رجب طیب ایردوان کا ایرانی ہم منصب سے بھی رابطہ۔ اسرائیلی جارحیت اور دیگر امور پر گفتگو۔ ترک صدر کی کشیدگی کم کرنے اور ایٹمی مذاکرات کی بحالی کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ طیب ایردوان کا روسی ہم منصب کو بھی فون۔ خطے کی صورتحال پر بات چیت، کہا مشرق وسطی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چین کا کہنا ہے ایران کی سالمیت خطرے میں ڈالنے والا کوئی اقدام قابل قبول نہیں۔
ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں مسلم ممالک نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق اعلامیے میں کہا گیا کہ ہر اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں جو بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت کو فوری طور پر روکنے کی اشد ضرورت ہے۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کے دوران ہو رہی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، قطر، کویت، مصر، اردن، الجزائر اور بحرین نے مشترکہ اعلامیے کی توثیق کی۔ برونائی، دارالاسلام، چاڈ، جبوتی، لیبیا، موریتانیہ، صومالیہ اور سوڈان بھی توثیق کرنے والے ممالک میں شامل ہیں۔ ترکیہ، عمان اور متحدہ عرب امارات نے بھی اعلامیے کی توثیق کی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے آرمی چیف کا پرجوش اور والہانہ استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی آپریشن بنیان مرصوص میں مسلح افواج کی کارکردگی کی تعریف۔ کہا مار کے حق میں مسلح افواج نے بے مثال بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ آرمی چیف نے پاکستان کا بہتر تشخص اجاگر کرنے پر اوورسیز کمیونٹی کو سراہا۔ آرمی چیف کی ملکی معیشت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں اوورسیز کی خدمات کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بنگلہ دیشی ہائی کمشنر ایم ڈی اقبال حسین خان سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کا تجارت، سیاحت اور عوامی روابط کے فروغ پر بھی زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دو طرفہ تعلقات مثبت سمت میں آگے بڑھے ہیں۔ بلوچستان کا مالی سال 2025-26 کا 10 کھرب سے زائد کا بجٹ کچھ دیر میں پیش کیا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی بجٹ 20 ارب روپے سرپلس ہوگا۔ غیر ترقیاتی بجٹ 800 ارب تک مختص ہونے کا امکان۔ صوبائی پی ایس ڈی پی کا 200 ارب روپے تخمینہ لگایا گیا۔ تعلیم کے لیے 175 ارب، صحت کے لیے 110 ارب رکھنے کی تجویز۔ بلوچستان کو این ایف سی قیمت میں 713 ارب روپے ملنے کی توقع۔ سینیٹر سلیم آنوی والا کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا ارکان کمیٹی کا فاٹا پاٹا کو دی گئی ٹیکس چھوٹ پر اعتراض۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ فاٹا پاٹا میں ٹیکس چھوٹ کو ختم کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تھی۔ رانا ثناءاللہ کی سربراہی میں کمیٹی نے 10% سیلز ٹیکس کی سفارش کی تھی۔ کمیٹی ارکان کی اکثریت نے فاٹا پاٹا میں سیلز ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ فاٹا پاٹا میں صنعتوں پر سیلز ٹیکس 10% سے بڑھایا جائے، سیلز ٹیکس کی شرح 12% کی جائے۔ کمیٹی کا چھوٹی گاڑیوں پر ٹیکس لگانے کی مخالفت۔ اور ملک میں 25 جون سے مونسون انٹری کے لیے تیار، 2 جولائی تک ملک بھر میں مونسون کا پہلا سپیل ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا اور مشرقی سندھ میں آندھی اور بارش متوقع۔ ایبٹ آباد اور کوہستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔